یہ تمہارے ساتھی صحافی ارشد شریف کی وفات ہوئی ہے، اپنی ریٹنگ کے لیے اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے مت استعمال کرو تجزیے. کم از کم اس کی شہادت اور اس کی وفات کے ساتھ ہی اس کا کوئی انصاف کر دو. اور کیا عجیب ڈرامہ اس ملک میں، بھیجنے والا آپ خود، بلانے والے آپ خود، اپنے گھر رکھنے والے، دوسرے ملک بھیجنے والے، اور جب واقعہ ہوا ہے آپ کا ملازم وہ گاڑی چلا رہا ہو، یعنی بلانے والا سلمان اقبال، یہاں سے بھیجنے والا زبردستی وہ، رکھنے والا دبئی اپنے گھر میں، کینیا میں بھیج کر اپنے ملازموں کے پاس رکھنے والا وہ، اور مار ایجنسی نے دیا ہے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کو تو عادت پڑی ہے سلمان اقبال کے لوگوں کی لاشوں پہ کھیلو، لوگوں کی لاشوں پر تم اپنی ریٹنگ بڑھاؤ، اپنا چینل چلاؤ. لیکن خدا کا واسطہ ہے اب یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ نہ لوگوں کو یہ ڈرامے کرو کہ میں ان کے بچوں کی امداد کروں گا، حکومت ان کے بچوں کی امداد کرے گی. تم آ کے انویسٹیگیشن میں شریک ہو. اگر کوئی بھی صحافی اور صحافی برادری یہ چاہتی ہے کہ ارشد شریف کے خون کے ساتھ انصاف ہو، تو سب کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ آدمی جس نے یہ سب کچھ کیا، جو یہاں سے لے کر گیا، جس نے اپنے پاس رکھا اور جس کے ہدایات پہ ارشد شریف چلتا رہا ہے، سلمان اقبال، وہ انویسٹیگیشن میں شامل ہو. اور اگر تم بھاگو گے، سلمان اقبال، یہ واٹس ایپ بند کرنے سے، موبائل بند کرنے سے تم بے گناہ نہیں ہو جاؤ گے. انویسٹیگیشن میں شریک ہونا پڑے گا، اپنی بے گناہی ثابت کرنا پڑے گی. ہاں اگر تم بے گناہ ہو تو گناہ گار کو پکڑا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ الزام لگاؤ، ریٹنگ بناؤ، ڈرامہ کرو لوگوں کی لاشوں پر، اور اس کے بعد معصوم بنے رہو. میں ایک دفعہ پھر یہ جو لانگ مارچ والے ہیں، یہ اب ان کو ہدایات مل چکی ہیں، اور پنجاب حکومت کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، عام آدمیوں کو آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد میں یہ آئیں، ایک دن نہیں 100 دن بیٹھے، مگر سپریم کورٹ کی مخصوص کی گئی جگہوں پر، اور اس کے ساتھ جو قانون کی پاسداری کے ساتھ جو ایک قانونی طریقہ ہے اس کی اجازت لے کر، کسی قسم کی اور ناجائز ان کی وہ تسلیم نہیں مطالبات کیے جائیں گے. اور ایک اور، خان صاحب، آپ کی مقبولیت، آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ آپ کی مقبولیت ایک پانی کا بلبلا ہے کہ وہ 2 مہینوں میں ختم ہو جائے گی. الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، الیکشن کرواؤ. الیکشن 10 مہینے بعد ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کتنے مقبول ہو. کیا جلدی ہے تمہیں؟ تمہیں جلدی اس لیے ہے کہ آئے دن تمہارا کردار اور تمہاری اصل شکل لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. یہ انقلاب نہیں لا رہے، یہ تم اپنا ذاتی اقتدار اور کرسی تک پہنچنا چاہ رہے ہو. تمہارا دل ہے جلدی جلدی سب کچھ ہو جائے، نہ توشہ خانہ کا فیصلہ آتا، نہ فورن فنڈنگ کا آئے، نہ نجائز اولاد کا فیصلہ ہو، نہ ہیرو کی انگوٹھی کا فیصلہ ہو، نہ فرا گوگی اور آنٹی پنکی پیرنی کے جو کرتوت ہیں وہ باہر آئیں، اور جلدی جلدی الیکشن ہو جائے تاکہ لوگوں کو سچ پتہ ہی نہ چلے. اب جن لوگوں کی مقبولیت ہوتی ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں. وہ الیکشن 10 مہینے بعد ہو یا سال بعد ہو، لوگ کہتے ہیں جب مرضی ہو الیکشن لڑیں گے. تمہیں جلدی ہے صرف اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہر آئے دن کے ساتھ تمہارے اصل چہرے سے پردہ اٹھ رہا ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. کوئی کویشچن؟ آپ نے کہا جو چھوٹوں کے نشانے مٹا دیے جاتے ہیں، اعظم خان نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ 2 افسروں کا نام لے کے کہ انہوں نے میرے چھوٹوں کے نشان مٹا دیے. تو یہ کون سا فارمولہ ہے جس میں ٹارچر ہوتا ہے اور بعد میں نشان نہیں ملتے؟ یہ یعنی میرا خیال ہے سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ، سب سے ایک اہم بات یہ کہ جاتے ہی کپڑے اتر جاتے ہیں. جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے پاس اور کوئی نہیں، میرے کپڑے اتار دیے. اور کپڑے اتارنے کے بعد، تشدد کرنے کے بعد نشان کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم تو خود حیران ہیں. یہ کوئی آنٹی پنکی پیرنی کوئی دم شم کرتی ہیں، کوئی پھونک مارتی ہیں، میرا خیال نشان ہی نہیں رہتا.
اور یہ ساری ایک ڈرامہ بازی ہے. نہیں تو تشدد جو ہے اس کے نشانات بڑے واضح ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ تشدد ہوا ہے. ڈرامہ کرنے سے یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ تشدد ہوا ہے کہ نہیں ہوا.